السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رپلائی ٹو مفتی حسن عطاری آن معاویہ رسول اللہ نعوذ باللہ انجینئر محمد علی مرزا۔ تو یہ جو مفتی حسن عطاری ہیں، انہوں نے کچھ جو ہے یہ جو معاویہ رسول کا جو معاملہ ہے اس پر جو ہے کچھ باتیں بولی ہیں، اور اس کا رپلائی جو ہے علی مرزا نے کیا دیا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں اور سمجھیں، اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور حق بات بولنے، سننے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے انجانے میں ہم سب سے جو بھی غلطیاں اللہ ہو جائے اسے معاف فرما دے۔ آپ معاف فرمانے والے ہیں، ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ کس کی کتاب ہے؟ منصوب اہل سنت اچھا، کیا لکھا اس میں؟ چشتی رسول اللہ۔ اچھا، تو مسئلہ یہ ہے، اول تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ یہ کہانی ہے۔ یہی بات تاریخ تبری کے اندر، تاریخ امم والملوک میں امام ابن جریر تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اسی طرح ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے لکھی ہے کہ ان کے دربار میں داخل ہو کے سلام یہ عرض کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ کہا گیا، لیکن وہ باطل بات ہے، سند ہی اس کی منقطع ہے اور ضعیف سند ہے، اس کی بات ہی ٹھیک نہیں ہے وہ۔ یہی بات حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی کے لیے کہی گئی، یہی بات حضرت سیدنا یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی کے لیے کہی گئی، اور یہی بات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہی۔ تو یہ کہانی شریف ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ تو اول تو یہ حکایات من گھڑت ہیں، کہانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا، بالفرض اگر تسلیم کر لیا جائے کہ بعض معتبر کتابوں کے اندر اس کو شامل کر بھی دیا گیا، تو پھر وہاں پر شامل کرنے والے سے خود ہی یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت وہ حال کی کیفیت میں تھے، یعنی ہوش و حواس میں نہیں تھے، جذب کی کیفیت کے اندر تھے۔ ان سے یہ کلمات ادا ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب ہوش آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں، رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں۔ اس بات کو تسلیم کیا انہوں نے۔ تو ہوش و حواس میں جو نہ ہو اس کے اوپر تھوڑی حکم چلتا ہے۔ لیکن ایک سوال تھوڑا سا رہ گیا تھا، وہ بھی آپ کور کر دیں تو کون کل سا؟ بھائی آئے تھے، جی کل بھائی آئے تھے ٹی ایل پی والے نا، تو وہ ان کی گفتگو کافی لمبی ہو گئی تھی، تو آخر میں انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ ابن کثیر نے بھی تو اپنے معاویہ رسول اللہ پڑھوایا، تو آپ ان کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ سوال رہ گیا تھا، اس پہ ذرا وضاحت کر رہے ہیں۔ ابن کثیر نے کوئی معاویہ رسول اللہ نہیں پڑھوایا ہوا، یہ پرانا اعتراض ہے ان کا، صوفیاء کے ماننے والوں کا۔ جب یہ بالکل پھنس جاتے ہیں نا تو ان کے پاس آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ تیری پھوپھی بھی ناس گئی سی، وہ ٹاپک نہیں ڈسکس کرتے اور طرف چل پڑتے ہیں۔ تو بھائی وہ تو باقی فرقوں کی پھوپھی بھاگا کرتی تھی، میری تو پھوپھی ہے بھی کوئی نہیں ہے، ہوتی بھی تو میں نسل نہیں سی دینی، بے فکر رہو۔ یہ چیز ہی کچھ اور ہے۔ ہمیں جو تصوف کی کتابوں سے اعتراض ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ اس قسم کے بیہودہ واقعات کو نقل کر کے انہیں اپنے بزرگ بابوں کے عقائد اور نظریات کے اوپر دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کشف المحجوب میں جو صحو اور سکر کے چیپٹر میں علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش نے بایزید بستامی کے سکر کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر نعوذ باللہ ان کی نظر پڑی اور وہ انہیں پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی خواہش پوری کرنے کی خاطر ان کے صحابی یعنی زید ابن حارثہ کے بیٹے کے دل میں ان کے لیے نفرت ڈال دی، جو منہ بولے بیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور بعد میں رسول اللہ نے سیدہ زینب سے شادی کر لی۔ یہ بالکل جھوٹ، ایک گھڑا ہوا واقعہ جو ہے وہ اس کو دلیل بنایا بایزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی انہوں نے جنید بغدادی کا صحف ثابت کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق جو ایک جھوٹا واقعہ تھا تحریف شدہ تورات کے اندر، کہ انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی سے شادی کرنے کی خاطر انہیں قتل کروا دیا جنگ میں آگے بھیج کے، اوریہ نامی، اور پھر خود شادی کر لی۔ یہ دونوں واقعات بالکل من گھڑت ہیں، شیطان نے ان کو گائیڈ کیا اور انہوں نے اس قسم کے واقعات کو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں پر
ان کی خلاف شرع حرکات کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے دو ٹرمز ڈیوائز کر دیں، صحب اور سکر کی، اور یوں انہوں نے باقاعدہ ایک چیپٹر باندھ کے پورا ایک رزلٹ نکال کے بایزید بستامی کا دفاع کیا اور جنید بغدادی کا دفاع کیا۔ یہ جو ذلیل حرکت ہے یہ ہمارے محدثین نے نہیں کی۔ حافظ ابن کثیر نے بھی صحب اور سکر والا جو واقعہ ہے، سکر والا واقعہ جو ان کے بقول، اور زید ابن حارثہ والا واقعہ، وہ باقاعدہ اشارتاً ذکر کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحزاب کی 37 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں، لیکن بعد میں انہوں نے اس کے اوپر گرفت کی ہے کہ یہ بالکل جعلی جھوٹے واقعات ہیں، یہ رسول اللہ کی عصمت کے اوپر حملہ کرنے کے مترادف ہے۔ کتنا فرق ہے! علی حجویری صاحب کشف المحجوب میں، اب میں اس پہ حسن ظن بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس واقعے کو تو کنڈیم کوئی نہیں کر رہے صوفیاء کے ماننے والے، وہ تو کہہ رہے ہیں واقعہ بالکل درست ہے، حضرت صاحب نے جو کچھ لکھا وہ درست ہے۔ چلیں، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، حضرت صاحب تو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، ہم ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ جو ان کی کتاب میں ہے، جو چھاپ رہے ہیں یہ صوفیاء کے ماننے والے، انہوں نے تو باقاعدہ بایزید بستامی کے سکر کو بچانے کی خاطر اور جنید بغدادی کے صاحب کو بچانے کی خاطر اس قسم کے واقعات سے سہارا لیا اور باقاعدہ رزلٹ نکالا۔ ابن کثیر نے بھی واقعہ نقل کیا اور کہا یہ جھوٹا واقعہ ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، کیونکہ تفسیر لکھتے ہوئے ظاہر ہے انہیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں انہیں کنڈیم کیا جائے۔ بعض اوقات اوور لک بھی ہو جاتا ہے، نہ وہ کسی واقعے کو صحیح کہتے ہیں نہ غلط کہتے ہیں، جس طرح وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ بے سند واقعہ نقل کیا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 کے تحت کہ قبر رسول پہ آگے ایک صحابی نے بات کی، بالکل جھوٹا جعلی واقعہ، اور وہ بریلوی پیش کرتے ہیں، اور بھئی اس کی سند ہی نہیں بیان کی ابن کثیر نے، اور سند بیان نہ ہو تو جو اوریجنل پرانے محدثین ہیں پہلے 300 سال کے، ان کی روایتیں قبول نہیں کی جاتی، تو ابن کثیر تو ان کے مقابلے پہ شاہی کوئی نہیں، لہذا یہ جعلی واقعات کی دھونس ہمیں نہ لگایا کریں۔ کشف المحجوب میں تو باقاعدہ نقل کر کے اس سے رزلٹ نکالا گیا۔ کشف المحجوب کا مقدمہ لکھا پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو استاد ہیں اور اعلیٰ حضرت کے پوتا شاگرد، نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد ہیں اس لیے پوتا شاگرد بنتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ یہ جو واقعات ہیں یہ ہماری کتابوں میں کافروں نے سازش کر کے داخل کر دی ہیں، اور باقاعدہ دلیل میں انہوں نے کہا دیکھیں حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں رد کیا ہے یہ زید ابن حارثہ والے واقعے کا، اور یہ کافروں نے اسلام کے خلاف سازش کی ہے۔ لیکن وہی پیر کرم شاہ صاحب کشف المحجوب پرنٹ کر رہے ہیں، اس کا مقدمہ لکھ رہے ہیں جو ہم دکھاتے ہیں کشف المحجوب، اس کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں کہ سب سے بہترین کتاب ہے، اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا اس کتاب میں بھی یہ سارا کفار کی سازش والا معاملہ ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کافر اپنے بزرگوں کو کہہ رہے تھے یا کسی اور کو کہہ رہے تھے، اگر انہیں نہیں پتا تھا تو انہیں اس کتاب کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر پتا تھا تو بہت بڑے مجرم ہیں۔ ہم ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اپنے بزرگوں کے پاس چلے گئے ہوں گے یا کہیں اور چلے گئے ہوں گے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں۔ اب رہی تاریخ کی کتابیں، جس طرح البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ، یہ کتاب جسے تاریخ ابن کثیر بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری تاریخ کی بڑی کتاب جو اس سے بھی پہلے لکھی گئی ابن جریر تبری کی، جسے تاریخ ابن جریر کہا جاتا ہے یا تاریخ تبری بھی کہا جاتا ہے، ویسے اس کا نام ہے تاریخ الامم والملوک، لیکن اردو میں ہم تاریخ تبری اور تاریخ ابن جریر کی بات کرتے ہیں یا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس میں بھی اس قسم کے بےہودہ واقعات موجود ہیں، لیکن تاریخ کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ ابن جریر نے خود سٹارٹ ہی میں لکھ دیا کہ میں صرف سند کے ساتھ واقعات نقل کروں گا، ان کی صحت کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے۔ سند بیان کر دی ہے، وہ آپ خود دیکھیں کہ وہ سند ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ وہ کبھی بھی آن نہیں کرتے کسی بھی واقعے کو کہ وہ واقعہ آن کر کے اس سے رزلٹ نکالیں اور پھر اسے امت میں پھیلائیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ انہوں نے جھوٹ، سچ، گند بلا، اچھی ہر بری چیز سب کچھ جمع کر دی۔ تاریخ اسی طریقے سے لکھی جاتی ہے، ظاہر ہے اس میں وہ احتیاط نہیں ہوتی جو حدیث کی کتابوں میں۔ لہذا اگر کوئی ابن جریر سے یا ابن کثیر کی تاریخ سے وہ
معاویہ رسول اللہ والا کلمہ رپورٹ کرتا ہے تو وہ پہلی تو بات ہے یہ یعنی ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے دربار میں کچھ لوگ گئے، انہوں نے جب انہیں سلام کیا تو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا. یہ ایک واقعے کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اس واقعے کو نہ تو انہوں نے آن کیا ہے، نہ انہوں نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ جو ہے وہ اس سے کلمہ ثابت ہوتا ہے اور بیٹا پڑھا کرو حالت سکر کے اندر یا صاف کے اندر. اس طرح نہیں ہے، ایک واقعہ تھا وہ انہوں نے نقل کیا. بعد میں جو اسماء الرجال کے لوگ ہیں انہوں نے اس واقعے کے اوپر نقد کی کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے. اب وہ جو نقد ہے ان کا کرنا، بعض لوگ نہیں اسے ایکسپٹ کرتے. اہل تشیع جو ہے وہ کہتے ہیں یہ خام خواہ ان کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں. لیکن وہ واقعہ درست ہو یا غلط ہو، ابن کثیر یا ابن جریر طبری اس سے بری ہیں. انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، انہوں نے اس واقعے سے کوئی رزلٹ نہیں نکالا، نہ اسے کوئی معرفت کی بات بنا کے پیش کیا، نہ اس کے حق میں کوئی مناظرے لڑے. ہاں اگر وہ موجود ہوں، ان کے ماننے والے یہ کہہ دیں کہ یہ انہوں نے جو واقعات لکھے ہیں یہ کلمے ناموں کے پڑھانے والی جو ہے وہ کام انہوں نے بھی کیا ہے، پھر ہم اگلی بات کریں گے. لیکن آپ کے کیس میں تو بھائی مناظرے آپ کے موجود ہیں، آپ لوگ تو بھاگ ہی نہیں سکتے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں جن کو آپ آپس میں کمپیئر کرتے ہیں. اس طرح کمپیئر کرنے سے آپ کے بزرگوں کی جان کوئی نہیں چھوٹنی، سیدھی سی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ہمیں کوئی توقف بھی نہیں ہوگا کہ اگر اس لیول تک بات پہنچ گئی کہ آپ کسی بڑے بزرگ کے حوالے سے بھی اس کی بھی کسی تحریر کے اوپر کوئی فتویٰ لینا چاہیں گے تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ دیں گے. ہمیں ختم نبوت سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. ہمارے لیے اولین پرائرٹی ختم نبوت کا عقیدہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی چیزیں بعد میں. تو وہ کل واقعی جو آپ سکپ ہو گیا وہ جان بوجھ کے میں نے نہیں کیا تھا. بیسیکلی بات کا رخ دوسری طرف چلا گیا تھا. میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ ان سے کلمائیں تاکہ مجھے یہ یقین آ جائے کہ آپ لوگ اخلاص کے ساتھ ختم نبوت کے کام کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن وہ کبھی کوئی اور بات کر رہے تھے، کبھی اور بات کر رہے تھے. پھر وہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بات بڑھتی چلی جائے گی اور باقی لوگ انتظار بھی کر رہے تھے. آلریڈی کوئی 40 منٹ ہو چکے تھے، حالانکہ 10-12 منٹ سے زیادہ ہم نہیں ایک گیسٹ کو دیتے. تو پھر میں نے انہیں دیکھیں آفر کی کہ آپ جیلم ہماری اکیڈمی میں میں آپ کو الگ سے ٹائم دوں گا. اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس طریقے سے اگر کوئی بندہ لرن کرنا چاہتا ہے تو وہ بات ضرور سنیں. اسی طریقے سے یہ جو ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ جی بخاری مسلم میں بھی اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں جو گستاخانہ ہیں، تو میں نے ان کا بھی جواب دیا کوئی گستاخانہ حدیث موجود نہیں ہے، بالکل تم جھوٹ بولتے ہو. یہ ان کا جو چھوٹو مولوی ہے جس نے چشتی رسول اللہ پہ پیچھے سبحان اللہ پڑھا تھا، اس ظالم نے کشف المجہول کو بچانے کی خاطر کہا کہ مسلم شریف میں لکھا ہے کہ نبی الاسلام کے سامنے سے کوئی عورت گزری، آپ کی نظر پڑ گئی تو وہ فوراً اپنے گھر میں نبی الاسلام داخل ہوئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور باہر نکل کے کہا کہ اگر اس طرح کسی کی نظر پڑ جائے کسی عورت پہ تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی چیز اللہ نے رکھی ہے، یوں اس عورت کا خیال اس کے دل سے نکل جائے گا. اب یہ واقعہ تو بالکل درست ہے، صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے، اس میں تو امت کی تربیت کی گئی ہے. اس کا کشف المجہول کے اس گستاخانہ واقعے سے کیا لینا دینا؟ اس میں تو تھا کہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ نظر پڑی اور وہ زید پہ حرام ہو گئی، حضور نے ان سے شادی کر لی. ادھر تو کوئی نہیں لکھا ہوا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی تھی وہ اپنے خاوند پہ حرام ہوگی اور حضور نے ان سے شادی کر لی. یہ اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر اپنا ایمان بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. یہ اس چھوٹو نے کیا ہے، آپ اندازہ کریں. چھوٹو غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جا رہا ہے صرف اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر. ان بابوں کو بچانے کی خاطر جن کا نہ ذکر قرآن میں نہ حدیث میں، نہ وہ پتہ نہیں وہ بندے ہے بھی ہیں یا نہیں ہے، یا مزارات میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے، واللہ عالم. ان کو بچانے کی خاطر یہ واضح قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں. اس طریقے سے اسی چھوٹو نے میری ایک پرانی ویڈیو کا سہارا لیا کہ انجینئر صاحب خود مانتے ہیں کہ بخاری میں گستاخانہ حدیث ہے. بھئی پوری بات بتاؤ نا. میں نے یہ کہا تھا کہ بخاری میں بے سند روایت ہے اور ہم بخاری کی صرف متصل سند والی احادیث کو صحیح سمجھتے ہیں. جو چیپٹر کی ہیڈنگ میں بے سند اقوال ہیں ان کو امام بخاری بھی آن نہیں اس طرح کرتے کیونکہ انہوں نے بغیر سند کے بیان کیے. میں فی ما بلغنا جو ابن شہاب زہری نے کہا تھا کہ ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے، اب ظاہر ہے اس نے سند نہیں بیان کی، کہ نبی الاسلام پہ جب وہی میں ڈیلے آتا تھا تو آپ کے دل میں جو تڑپ تھی وہی کے لیے
وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بعض اوقات اپنے آپ کو کوشش کرتا تھا کہ پہاڑ سے نیچے گرا دوں، اتنا شوق تھا کہ وہی میں اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس کے لیے جملہ بولا تھا کہ یہ گستاخانہ واقعہ ہے، لیکن امام بخاری اس سے بری ہیں کیونکہ انہوں نے بغیر سند کے اسے بیان کیا۔ تو اس پہ پھر میں نے باقاعدہ رجوع کیا، میری وہ ویڈیو میرا 4-5 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں، میں نے باقاعدہ رجوع کیا تھا کہ یہ کوئی گستاخانہ نہیں ہے، میں نے اپنی بات سے رجوع کیا۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں بڑے قریبی، غلام محی الدین بھائی، انہوں نے اس طرف توجہ دلائی اور انہوں نے قرآن حکیم سے ایک دلیل میرے سامنے رکھی، میں قائل ہو گیا کہ یار اس میں تو کوئی گستاخی نہیں ہے، اگر یہ صحیح بھی ثابت ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے ورسٹ فارم میں قرآن میں واقعہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا۔ کس عورت نے؟ جو یوسف کو پالنے والی عورت تھی، ان کی ماں تھی، منہ بولی۔ آگے بڑے خطرناک الفاظ ہیں کہ یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا۔ منہ بولی ماں کا کون قصد کر سکتا ہے؟ اس سے اللہ نے عورت کے فتنے کا بتایا۔ اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا، اس نے عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ نے اسپیشل پروٹیکشن کی۔ بالکل اسی طریقے سے بخاری میں جو روایت ہے، یہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بیان کی، عمران خان صاحب نے بھی ایک جلسے میں بیان کر دی، یہ تو اس وقت بھی مولوی ان کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ ایک مشن کی جو کمٹمنٹ ہے وہ بتا رہے تھے کہ نبی اسلام بھی خودکشی کرنے لگے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ تو یہ کوئی گستاخانہ چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام اپنی ماں کا قصد کر سکتے تھے منہ بولی کا، اگر اللہ انہیں نہ بچاتا، تو نبی علیہ السلام بھی وہی میں ڈلے ہونے کی شدت کی وجہ سے خودکشی کرنے لگے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے اور انہوں نے حضور کو تسلی دی۔ تو دونوں واقعات بالکل ایک جیسے ہیں۔ قرآن میں جب واقعہ آ گیا تو بخاری میں آیا تو کوئی ایسا گستاخانہ نہیں بنا، تو قرآن کو تو یہ گستاخانہ کیسے کہیں گے؟ تو یہ ان کے پاس چند ایک چیزیں ہیں رٹی رٹائی، میں نے بارہا جواب دے دیے کہ یہ لوگ بالکل آخری ان کے پاس پھر ایک اور دلیل، جی بخاری میں لکھا ہے 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے، ترمذی میں پوری سند کے ساتھ ہے، مجنون شخص، سویا ہوا شخص اور نابالغ۔ تو ہم کہتے ہیں ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں، اپنے بزرگوں کو پاگل ڈکلیئر کریں، مجنون ہے یہ۔ اگر یہ جان بوجھ کے کرتے تھے تو پھر تو مسئلہ اور ہو جائے گا۔ آپ لوگ تو انہیں کہتے ہیں کہ یہ معرفت کی بات ہے، پاگل ڈکلیئر کریں، بات ہی ختم ہو جائے، ان سے شریعت کا قلم اٹھ گیا۔ تو پاگل تو بےچارے وہ اپنا کچھ شریعت کا خیال نہیں رکھ سکتے، انہوں نے آپ کی گائیڈنس کہاں سے کرنی ہے؟ تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہ کریں، جب پاگل کہتا پھر پاگل ہی مانے، پھر یہ کلندر، مجذوب، اس قسم کے نام کیوں رکھتے ہیں؟ اس طریقے سے مسلم شریف سے حدیث پیش کرنا کہ جی وہ نبی الاسلام نے ایک مثال بیان کی تھی اس شخص کی کہ جس نے توبہ کی، اس کی توبہ پہ اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی شخص ریگستان میں ہو اور اس کی سواری ساز و سامان کی لدی ہوئی گم جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے کہ ریگستان میں دور دور تک اس کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، اچانک اس کی سواری ساز و سامان کے ساتھ سامنے آ جائے اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان لڑکھڑا جائے۔ اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ بھئی آگے بھی پڑھے لکھا ہوا ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی۔ یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ والے نے کہا کہ بیٹا بڑی تسلی تھی، یہ تو کوئی زبان نہیں ان کی لڑکھڑائی، انہوں نے پورا سوچ سمجھ کے ایک کام ڈالا ہے۔ اسی لیے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں کتنی بڑی بلا چھوڑی ہے۔ میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، لے جو بابے دب دو انہوں نے برسیاں مناؤ انہوں دیا۔ بلال بھائی آپ بہت شرارتی ہیں، آپ نے جاتے جاتے پھر مجھے ٹکوائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کو نہیں بالکل معاف کرتا، کیونکہ میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے دشمن تھے، تو میں تو پھر میرا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ آپ کا بھی تازہ ہوتا ہے بلال بھائی؟ جی بے شک علی بھائی، اس میں سب مسلمانوں کا ہوتا ہے الحمدللہ۔ جو بھی رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے نا، رسول اللہ کے دشمنوں کی مٹی پلیز جب ہوتے وہ دیکھے گا نا، اس کا دل خوش ہوگا۔ اگر نہیں خوش ہو رہا تو سمجھ لے وہ دشمنوں کی کیٹیگری میں، بالکل سیدھی سی بات۔